وسلم وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، کیونکہ آج شب برات ہے انشاءاللہ، یعنی درگزر کی رات ہے، اور آج بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے، اور اعمال بھی آج کی انشاءاللہ شب کے آپ کو ضرور بتلائیں گے۔ یعنی آج شب برات ہے۔ ابھی ذہن میں رکھیے کہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم ترین رات ہے۔ یہ کتنی اہم ترین رات ہے ناظرین، اسے اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بیر زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسولوں کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعتوں کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو یعنی آج کی رات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ناظرین کرام، الحمدللہ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ڈوریں عطا کی ہوئی ہیں کہ آج 15 شعبان ہے، آج شب برات ہے، برات کی شب ہے، آج مغفرت کی شب ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج عطاؤں کی رات ہے، آج گناہوں سے معافی طلب کرنے کی رات ہے، آج رب کی بارگاہ میں ندامت کے اشک بہانے اور اسے منانے کی رات ہے، آج اللہ کے حضور اعمال کا کھاتا پیش ہونے کی رات ہے، اور ان کھاتوں کی بنیاد پر فیصلے کے ہونے کی رات ہے، آج نئے کھاتوں کے کھلنے اور پرانے کھاتوں کے مکمل طور پہ بند ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے حضور اعمال کا پرچہ پیش ہونے اور ذہن میں رکھیے اس سے نمبرز ملنے کی رات ہے۔ نہیں کہہ لیجئے کہ آج رزلٹ ڈے ہے، بنیادی طور پر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے۔ آج فیصلے کی رات ہے، آج قضا کی رات ہے، آج قہر و قضا کی رات ہے، قہر و رضا کی رات ہے، آج قبول و رد کی رات ہے، آج نزدیکی و دوری کی رات ہے، آج سعادت و شقاوت کی رات ہے، آج پرہیزگاری کی رات ہے۔ اس رات رحمت خداوندی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے ناظرین۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی آج بخشش کر دی جاتی ہے صاحب۔ اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندوں کو عذاب دیا جائے، اسی لیے اس کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ رات عطا فرمائی جس میں بخششوں کا شمار کسی طور سے ہو ہی نہیں سکتا ناظرین۔ لہذا آج کی رات کا منظرنامہ بھی بڑا عجیب ہے صاحب، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے تو کوئی مردود کیا جاتا ہے، کوئی ثواب پاتا ہے تو کوئی ذلیل کیا جاتا ہے، کوئی معزز و مکرم ہوتا ہے تو کوئی محروم ہوتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی راند درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات ملک الموت کو ناظرین کرام ذہن میں رکھیے گا، فہرستیں دے دی جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا کفن بنایا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور مشغول ہوتے ہیں۔ کتنی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر قبر میں دفن ہونے والے
والے اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے مکمل طور پہ قریب ہوتے ہیں، کتنی ہی شادیوں کے دعوت نامے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں مگر موت ان کی منتظر ہوتی ہے، کتنے ہی دولہے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ مردوں کے اندر لکھے جا چکے ہیں، کتنے ہی مکانوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان کے مالک موت کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کتنے ہی بندے بے عمل ہو کے رحمت کے امیدوار ہیں پس انہیں عذاب پہنچنے والا ہے، کتنے ہی بندے نافرمان ہو کر خوشخبری کی امید رکھتے ہیں پس وہ خسارہ پانے والے ہیں، کتنے ہی بندے بغیر یعنی یوں کہہ لیے کہ عمل کے جنت کے امیدوار ہیں لیکن ان کے لیے دوزخ کو لکھا جا چکا ہے، کتنے ہی بندے اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں مگر وہ جدائی کا شکار ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہے مگر وہ مصائب کا منہ دیکھنے والے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، حکومت کی طمع، کرسی کی طمع، طاقت کی طمع رکھتے ہیں مگر وہ ہلاک ہونے والے ہیں، کون جانے کس کا رزق آج کی رات وسیع کر دیا جائے گا اور کون جانے کس کا رزق آج سمیٹ دیا جائے گا، کس کو معلوم کہ دنیا کی ڈیل کو فائنل کرنے میں جو لوگ لگے ہیں ان کی ڈیل کا آج مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے اور کس کو معلوم کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لہٰذا آج کی رات ذہن میں رکھیے کہ دلوں کو صاف کر کے سب کو معاف کر کے جو روٹ گئے ہیں ان کو منا کے گناہوں سے نفرت کر کے اپنے رب کے حضور انتہائی اہتمام کے ساتھ حاضر ہو کے آج کی رات ادعونی استجب لکم والے رب کو پکار لیجئے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی چادر آپ کی اور میری اس تیقن کے ساتھ منتظر ہے کہ وہی ہے جو انکا انت التواب الرحیم کی شان والا ہے، لہٰذا آج اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، کسی کی فضول باتوں کو آپ نے نہیں سننا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے سینئر سناخہ بزرگ سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب خوبصورت سا کلام پیش کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج انشاءاللہ آپ کو بڑے زبردست سے اعمال بھی بتلانے ہم نے۔ تو جناب والا آغاز کرتے، سب سے پہلے میرا خیال ہے اس کنفیوژن کو ختم کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شب برات جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت ہی مہربان ہے، امت کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار مواقع عطا فرماتا رہتا ہے، ٹھیک، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات کے اندر آنے والے رسولوں کا، انبیاء کا سردار بنایا، تو حضور کی امت کے بھی جب اعمال قیامت کو پیش ہوں تو یہ اپنے اعمال کی بنا پر ہی دوسری امتوں سے ممتاز نظر آئے۔ دنیا میں تو مرتبہ دے دیا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تو بہترین امت کے لیے اللہ نے مواقع بھی بہترین عطا کر دیے۔ انہی مواقعوں میں سے ایک موقع وہ ہے شب برات کا، سبحان، جو آج رات ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے شمار صحابہ کے شاگرد تھے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھی شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد خاص ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے، حضرت ابو ہریرہ کے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے بھی روایات کرتے ہیں، اور بہت سارے یہ صحابہ اکرام سے فیض لینے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر اللہ نے جو فیہا رات کا ذکر کیا ہے کہ اس رات میں لوگوں کے لیے حکمت کے معاملات تقسیم کیے جاتے ہیں، اس رات سے مراد شب برات ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرے وہ مومن ہونا شرط ہے، پھر خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تخصیص نہیں رکھی۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑے اجر تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کی رات جو ہے وہ اتنی خیر و برکت والی رات ہے کہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جملہ بھی بول دیں
تو بھی کافی، بات ارے ایک لفظ فرما دیں، ایک لفظ بھی فرما دیں تو بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی یہ شب برات آتی ہے اس میں آپ شب بیداری بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ فضائل بھی بیان فرماتے ہیں۔ واہ، آپ دیکھیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کئی قسم کی روایات مروی جس میں حضور کی شب بیداری کا ذکر ہے۔ جی، ایک میں ذکر یہ آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے کمرے کے اندر عبادت کرتے ہوئے پایا اس رات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں پایا، ٹھیک ہے، اس میں آپ عبادت فرما رہے ہیں۔ درست۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت البقیع کے اندر حضور سے کلام کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گھر میں آگی پیچھے حضور تشریف لائے تو گھر میں آ کے کیا کہ اب قطع کلام کی معذرت ایک جملہ اگر اجازت دیں تو میں ادب سے عرض کر دوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام نے عبادتوں کے سارے شیڈز بتا دیے، بھئی یا تو گھر میں کر لو یا مسجد میں کر لو یا قبرستان چلے جاؤ، بس کر لو عبادت، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، بس کرنی ہے۔ اب یہ تمام روایات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ اس رات کو نہیں جاگے، بلکہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جب بھی شب برات آتی تھی تو حضور حضرت عائشہ کے مہمان ہوتے تھے اور پھر اس رات کو جا کے بسر کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر سال کا آپ کا معمول جو ہے وہ حضرت ام المومنین نے بڑے تسلسل سے بیان فرما دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ علی جب یہ رات آ جائے تو لوگوں کو حکم دو کہ سومو نہارہا قومو لیلہا، اس کی رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو، رات کو جاگو، قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہی رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین پر اجلال فرماتا ہے، اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جب قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک روایت کے اندر خود حضور وضاحت فرما رہے ہیں، بعض میں تو مفسرین لکھتے ہیں لیکن یہ مرفوعاً روایت موجود ہے کہ حضور سے عرض کیا گیا حضور قبیلہ بنی کلب کی ہی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ شروع سے ہی پورے عرب کے اندر قبیلہ بنی کلب کی بکریاں ہمیشہ سب سے زیادہ رہی ہیں۔ واہ سبحان۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، پلیز۔ یہ جملہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ ابتدا سے، اس کا مطلب ہے کہ ایٹ اے ٹائم اس وقت جتنی بکریاں تھیں ان کے بالوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جب سے انہوں نے بکریاں پالنی شروع کی ہیں تب سے لے کر آپ کے دور مقدس تک تمام بکریوں کے بالوں سے بڑھ کے بھائی کیا کہنے۔ اور اس میں اگر ایک جملہ مجھے عرض کرنے کی اجازت دے دیں کہ ایک بکری کے بال کسی انسان کو کہیے گن کے دکھا دیں، نہیں گن سکتا، مطلب وہ قبیلے کی بکریاں کتنی ہوں گی اور کتنی برکتیں ہوں گی اور کتنی مغفرتیں ہوں گی کسی کو نہیں پتا۔ بے شک۔ تو اب اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا شعبان و شہری، دو روایات، ایک فرمایا رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو دور منصور میں ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یعنی پہلے میں کہا رجب اللہ کا مہینہ، دوسرے میں کہا رمضان اللہ کا مہینہ، لیکن دونوں میں کہا شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے، شعبان میرا آقا کا مہینہ ہے۔ تو یہ آقا کا مہینہ ہے، تو آقا کے عشاق کو چاہیے کہ اس کی عزت و احترام اور عبادت اسی طرح کریں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اچھا ایک بات اس میں کتنا لطیف آپ نے نقطہ اٹھا دیا، یہ جو شعبان کے حوالے سے، اب بات یہ ہے کہ مغفرت ہے اتنی بے شمار، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کرتا کہ یہ میرا مہینہ ہے، مغفرت تو میں، لیکن مغفرتوں کو بھی اپنے محبوب کی طرف موڑ دیا، یہ محبوب کا مہینہ قرار دے دیا۔ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تاج کا ایک ہیرا بنا کے ہمیں عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے امت پہ کرم یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت یہ سمجھنی ہے کہ جو پوری کائنات کا قبلہ ہے، 17 مہینے ہجرت کے بعد جو بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو کمال یہ ہے کہ یہ بھی شب برات گزرنے کے بعد 15ویں دن کو یہی قبلہ بدلا اور آج تک قیامت اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ بھی شب برات کا فیض ہے۔ بھائی سبحان اللہ، علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے تمہید باندھی ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو گئی ہوگی، اور نہیں ہوگی تو مزید انشاءاللہ بھی کر دیتے ہیں۔ شب برات کے کئی نام ظاہر ہے روایات میں آتے ہیں اور ان ناموں کی تفاصیل بھی آتی ہیں، تو ایک تو اس کی وجہ تسمیہ بتائیے، دوسرا یہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا حوالہ آیا لیکن میں چاہتا ہوں مزید اس کو ذرا بات کو کھولیں آپ کہ بالخصوص کیا اعمال فرماتے تھے، پھر سرکار علیہ السلام کی اتباع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا طریق رہتا تھا، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب شب برات کے حوالے سے خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور جب شب کی بات آتی ہے اور رات کا تذکرہ ہوتا ہے تو رات ویسے بھی جو ہے یہ اس میں بڑی محبت
کے ساتھ اس رات کو خاص کیا گیا۔ رات کوئی بھی ہو، کسی نے کہا تھا کہ ہر شب ہے شب قدر گر تو ہے قدرداں، واہ، کہ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات ہی قدر والی ہے۔ واہ، تو لیکن پھر راتوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ ہزار عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ آئے ہائے ہائے، جو اللہ کی یاد میں رات گزرے تو وہ تو ویسے ہی شب قدر بن جاتی ہے، لیکن جس رات کو خاص طور پہ قرآن و سنت سے نسبت دے دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے تھے کہ ان للہ فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها، فرمایا اے لوگو سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن کچھ دنوں اور راتوں میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور جب وہ ہوائیں چلیں تو گھر میں نہ بیٹھا کرو بلکہ مصلے پہ کھڑا ہو کے ان ہواؤں کو ریسیو کیا کرو، کیا کہنے، اور ان برکات کو وصول کیا کرو۔ اور پھر فرمایا من اصابہ نفحۃ من هذه النفحات لا یشقى ابدا، فرمایا جس کو ان میں سے ایک ہوا اور ایک جھونکا بھی اللہ کی رحمت کا پہنچ گیا وہ بدبخت نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے سعادت مند بن جاتا۔ تو اسی لیے اس رات کے ناموں کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو لیلۃ النصف من شعبان بھی قرار دیا گیا، وہ اس کی جو مقام ہے شعبان کے مہینے میں وہ ہے کہ یہ شعبان کی بالکل نصف میں آنے والی رات ہے۔ پھر اسے لیلۃ البراء بھی کہا گیا کیونکہ اس میں جو ہے وہ گناہوں سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، بلوغ خلاصی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے کہا گیا۔ پھر اسے لیلۃ المبارکہ یہ بھی کہا گیا، اور بعض مفسرین نے لکھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن پاک کے اندر بھی جو لفظ آئے ہیں اس سے یہ رات مراد ہے۔ اور پھر اسے لیلۃ الرحمن بھی کہا گیا کہ یہ رحمان نے اپنے لیے، اپنی رحمت کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ اس رات کو خاص کر دیا ہے۔ اس کو لیلۃ الصق بھی کہا گیا سواد کے ساتھ، اور لیلۃ الصق کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ملنے والی رات۔ تو یہ ساری، ہم اسے شب برات کہتے ہیں، ہم اسے شب مغفرت کہتے ہیں، ہم اسے شب بخشش کہتے ہیں، ہم اسے شب غفران اور شب احسان کہتے ہیں، شب توبہ بھی کہتے ہیں، شب توبہ بھی کہتے ہیں۔ تو سارے نام جنید صاحب اس کے خوبصورت ہیں، اور جس طرح اللہ کے نام پیارے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر بڑی خاص برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور ابھی جو برکاتی صاحب فرما رہے تھے نا، یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گا، یہ جو لوگ آج کل فوری طور پہ جو ہے وہ منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ثابت ہو جائے تو پھر بھی بندہ مومن وہ ہے کہ جو سر جھکا لے، سر تسلیم خم کر لے۔ یہاں احادیث کا انبار لگا ہوا ہے۔ اچھا بات یہ کہ آپ کو سونا، آپ سو جائیں، آپ امت کو کیوں سلا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو آپ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی جہاں فضیلت آ گئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شہر یغفل فیہ کثیر من الناس بین رجب و شعبان، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں رجب اور رمضان کے درمیان، یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنی برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اور بعض بزرگ فرماتے تھے کہ رجب شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر الحصاد، فرمایا رجب نیکی اور تقوی کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان پھر اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں آنسوؤں کا پانی دیا جائے، جس میں راتوں کو جاگا جائے۔ اور جنید صاحب یہاں عرض کروں گا کہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی اگر ہم بات کریں تو قبرستان میں جانا یہ بھی آپ کا معمول اس رات اور دن کو ثابت ہے۔ لہٰذا ایک تو ہم دیکھنے والوں سے جہاں تک پیغام جاتا ہے یہ کہیں گے کہ اپنے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں اس دن اور رات میں خاص طور پہ ان کے لیے ایصال ثواب ہو، قبرستان میں جائیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے اس رات میں ثابت ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ این یقبضا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفص انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا تو آپ کے پاؤں میں حرکت ہوئی، اور پھر میں نے قریب جا کے سنا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے۔ آپ فرما رہے تھے اس رات میں، شب برات میں، اللہم سجد لک سوادی و خیالی، یا اللہ میرا دماغ، میرا خیال اور میرے جسم کا رواں رواں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اللہ اکبر۔ وآمن لک فؤادی و قلبی و روحی،
اور یا اللہ میں اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنے دماغ سے تجھ پہ ایمان لایا ہوں، اللہ وَأَبُوءُ لَكَ بِالنِّعَمِ، اور میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، وَأَعْتَرِفُ بِالذُّنُوبِ الْعَظِیمَہ، یہ اب امت کے لیے یہ لفظ سکھائے جا رہے ہیں کہ اس رات میں گناہوں کی بخشش مانگو، اور گناہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، وہاں تو گناہ کا تصور نہیں، لیکن امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ گناہگار ہو تو اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرو، ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی جو ہے وہ بخشنے والا نہیں۔ طرح طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، سجدے لمبے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے ان دنوں اور راتوں میں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کے معمولات۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، شام گئے ایک جہاد میں، اور جب یہ رات آئی تو کہتے ہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کو میں محسوس کر رہا ہوں، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں آج ساری رات سجدے میں رہوں، لیکن پھر کیونکہ میں جہاد میں ہوں اور جہاد بہت بڑی عبادت ہے تو میں آج کی رات اس جہاد کے ذریعے یہ عمل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیا مقصد یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے نا، کہ آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، ہنستے ہنستے تو نے دنیا میں گزار دی زندگی، اب نیا زیر زمین تنگ گھر کیسا لگا، دفن کر کے قبر میں سب بے رخی سے چل دیے، جس سے تو مانوس تھا اب وہ بشر کیسا لگا، تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشان دیکھ کر، چل دیا اپنوں کو روتا چھوڑ کر، کیسا لگا کہ اب نہ وہ تکیہ ملائم اور نہ بستر مخمل، جسم پر 2 گز کفن مٹی پر سر، کیسا لگا۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، اکابرین امت نے بھی ظاہر بڑا اہتمام کیا شب برات کا، اس کے فضائل بیان کیے، ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجئے، اور خاص طور پہ یہ بتائیے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کیونکہ اس وقت سننے والے ہی سمجھنا چاہیں گے کہ آج کی رات بنیادی طور پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یعنی اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے، میں چاہتا ہوں خاص طور پہ ان کو اعمال کے بارے میں بھی بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی کرب نوازیاں اور اس کی حساسیت کو جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جن کو آپ نے بھی بیان کیا ہے اور ہمارے محترم اسکالرز نے بھی بیان کیا ہے، قابل توجہ یہ بات ہے کہ ان کو روایت کرنے والی عام ہستیاں نہیں ہیں، ان کو روایت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت عوف بن مالک ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو ثعلبہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، اور حضرت عثمان بن ابی العاص ہیں۔ ان اکابر صحابہ نے ان تمام فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ جب ان اکابر نے بیان کیا تو اس میں شک و شبہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ حضرت طاؤس یمانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ وہ شب برات میں عبادت میں مصروف ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور والا آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کے ایک حصے میں درود پاک پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ شعبان المعظم میں ہی آیت درود نازل ہوئی ہے، اور اس مہینے کو بھی جو ہے وہ درود والا مہینہ کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں ایک پورا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور رات کا اگلا حصہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا اور عاجزی پیش کرتا ہوں، اور رات کا تیسرا حصہ میں قیام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا معمول تھا شب برات میں۔ پھر حضرت طاؤس یمانی نے پوچھا کہ حضور اس کی فضیلت بھی بتا دیجئے کہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا یہی بات میں نے اپنے بابا حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس انداز سے کوئی یہ رات گزارے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرے بابا نے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین مقربین میں شمار فرما لیتا ہے۔ بھائی کیا کہنے،
سبحان उसको ऐसी इज्जतें अता करता है कि अपने दरबार का कुर्ब खास उसको अता कर दिया जाता है। ये वो रात है कि हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि 4 रातें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन रातों को दिनों की तरह फजीलत अता करता है और उन रातों में लोगों की कसम को पूरा कर देता है। यानी उस रात में जो अल्लाह वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह की मोहब्बत पा लेने वाला, अल्लाह की रिजा पा लेने वाला, जब अल्लाह की कोई कसम उठाता है तो अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। फरमाए इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है और उनके नामा अमाल में इतना अजर लिख देता है कि उसका शुमार जो है वो अक्ल इंसानी नहीं कर सकती। वो 4 रातें फरमाई गई, शब्बे कदर, शब्बे अरफा, शब्बे बारात और शब्बे जुमा। ये वो 4 रातें मुबारक रातें हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इन रातों में आसमानों वाले ईद की तरह खुशियां मनाते हैं। मुझे बताएं, रहमतें बांटने वाले फरिश्ते जिस रात को ईद मना रहे हो, उस रात में अगर कोई सजदा रेज हो तो उस पर कितनी रहमत बरसती। यानी यहाँ तक कौल मुबारक है ना, जिस तरह तुम्हारी जमीन पे 2 ईदें हैं, आसमान में फरिश्तों की ये 2 ईदें हैं, शब्बे कदर और शब्बे बरात, ये दोनों ईदों की तरह वो मनाते। अब आप देखें, जब हुजूर जाने रहमत फजीलत बयान कर रहे हों, सहाबा उस रात की कदर कर रहे हैं, उस रात में अगर कोई नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहा हो तो उसकी पीठ थपकी जाए कि बेटा जाओ अल्लाह को मना लो। क्या अच्छी बात, अपनी जिंदगी को जो तूने गवाया है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाराजगी मोल ली, आज माफी मांग लो। उनकी पीठ थपकी जाए, उनके सीने के आगे हाथ ना किया जाए, उनको फतवे की नजर ना किया जाए, उन्हें अल्लाह से दूर ना किया जाए, क्योंकि ये रात तो करीब लाने की रात है। अच्छा, बात ये कि जा तो अल्लाह की बारगाह में रहे ना, बिला वजह मखमसा पैदा कर दिया इस रात के हवाले से, बिला वजह मखमसा। अब आप ये देखें कि अगर आपने उनको रोक दिया, ये 2 बातें, एक तो वो मस्जिद में जा रहे थे, इबादत के लिए जा रहे थे, आपने उसको रोक दिया, अब इसका अंजाम गौर करें, वो कहां जाके खड़ा होगा, वो कहां रात गुजारेगा, वो अपनी जवानी की एक और रात गंदी कर देगा। तो बेहतर यही था ना कि उसको अल्लाह के हुजूर झुकने देते, उसको सुबहान अल्लाह पढ़ने देते, उसको अल्लाह अकबर की तहलील पढ़ने देते। ये रात ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह की रहमत सदाएं देती है कोई मांगने वाला झोली भर दी जाए, है कोई ऐसा जिसको बख्श दिया जाए, है कोई मेरी बारगाह से करम की भीख मांगने वाला तो उस पर लातादाद करम कर दिया जाए। बार बार आसमाने दुनिया पर अल्लाह की रहमतें सदा देती हैं। उठाओ, लोगों को सोने न दो, उनको बेदार करो और उनको अपना मुकद्दर संवारने दो, क्योंकि ये अंधेरों में भटके हुओं को नूर दिखाने की रात है, ये बर्बाद होने वालों को तबाही से बचाने की रात है, ये अपनी जवानियों को गलीज करने वालों को नूर बार करने की रात है, ये बख्शिश की रात है, ये करम नवाजी की रात है, ये जहन्नम से छुटकारे की रात है, ये जन्नत पाने की रात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदे को बंदा कहलवाने की रात है। अल्लाह साहब, एक बात बताइए, खास तौर पे ये जो रिवायतों में आता है कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पे अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। वैसे तो हर रात नुज़ूल इजलाल फरमाता है, लेकिन आज की रात में वैसे क्या तख़सीस? ये तख़सीस इसलिए है कि इस रात में रसूलुल्लाह जागे हैं, हुज़ूर फ़ख्र आलम के कदम जन्नतुल बकी की तरफ बढ़े हैं। नबी पाक ने जब सजदा कर दिया तो अब वो रहमत क़यामत तक सदा देती रहेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली रहमत वो फ़ानी नहीं है, वो बाकी है। वो जो सदा हुज़ूर को दी गई थी वो सदा अब क़यामत तक हुज़ूर की उम्मत को दी जाती रहेगी। किस्मत वाले हैं जो उनकी तरफ अपने कान धरते हैं और उस रहमत से हिस्सा पाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग आज की रात कब्रिस्तान जाते हैं एहतिमाम के साथ, कब्रिस्तान जाना चाहिए? आज की जो रात है इसमें बहुत सारे आमाल हैं। पहले ये मगरिब से सिलसिला शुरू हो जाता है। खास तौर पे वो बताइए नवाफिल जो मतलब मैंने ये सिलसिला हफूफ शहर सऊदी अरब में खुद अहले अरब को करते देखा। अच्छा, मैं उसका खुद गवाह हूं। हफूफ के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि वो मगरिब के बाद 6 नफल पढ़ते हैं, यानी मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, फिर 6 नफल पढ़ते हैं, और ये सदियों से सिलसिला चल रहा है। जरा जल्दी से तरीका नफल कौन से? पहले 2 नफल इस नियत से पढ़ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दराजी उमर बिल खैर अता करे, फिर सूरह यासीन शरीफ बाद में पढ़नी है, फिर 2 नफल पढ़ने इस नियत से कि अल्लाह बलाओं से और जादू और इन तमाम चीज़ों से अल्लाह बचा दे, फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, फिर 2 नफल पढ़ने हैं जिसमें यह नियत करनी कि अल्लाह ज़माने में किसी का मोहताज न रहे, फिर नमाज इशा पढ़े, नमाज इशा के बाद फिर आप हो सके तो हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक फ़ाक़ही ये 3री हिजरी के बुजुर्ग हैं और ये आले मक्का के अमल को बताते हैं कि वो इस रात 100 नफल पढ़ा करते थे और हर रकत में 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ा करते
کرتے تھے. اگر ہمت ہے، جوانی ہے، تو پھر یہ 100 نفل بھی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 100 فرشتے اللہ زمین پر اس بندے کی طرف بھیجتا ہے. 30 فرشتے اس کو جو ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کی، 30 خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جہنم سے بچایا، اور اس کو جو ہے اسی طریقے 30 اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور 10 اسے شریر جنات سے بچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک خوبصورت عمل ہے، اگر اس رات میں بندہ کر سکے 33 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، جس نیت سے پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا ان تمام اعمال پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ رات میں یہ بھی کوشش کیجئے کہ صلاۃ التسبیح کا بھی ضرور اہتمام کیجئے. اپنے گھر والوں کو ضرور، ظاہر اگر 5-6 افراد گھر میں ہیں تو سب کو کہیے کہ آج رات ہم نے صلاۃ التسبیح کا لازمی اہتمام کرنا ہے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 2 خاص طور پہ اعمال کیا کرتے تھے، ایک درود پاک اور ایک استغفار. تو اگر اس کو میں اس طرح سے کہوں کہ اس کی ایک تسبیح یوں بنا لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ بھی آ جائے گا، اس میں درود پاک بھی آ جائے گا، اور کیا ہی کام ہے صاحب کہ اس میں استغفر اللہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ شامل ہو جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. درود پاک کے ساتھ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں چلتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے جو بڑی اہم ترین بات ہے. اب ہے نا سوال کہ اس رات میں بخشش کن لوگوں کی ہوگی، اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس رات میں بخشش کن لوگوں کی نہیں ہوگی. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شب برات کے حوالے سے اسپیشل نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور آج کی رات بڑی اہم ترین رات ہے، بڑی نازک ترین رات ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، اور زندگی اور موت کے فیصلے اس میں ہونے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بنیادی طور پر رات یہ بھی تو بتلا رہی ہے کہ اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آپ تینوں احباب کی توجہ چاہیے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہ تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے کہ اس رات خاص طور پہ کن کن باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، باقاعدہ ہو جاتے ہیں اور چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے صاحب کہ زندگی کے، موت کے، حج کے، رزق کے، کیا اولاد کے بھی فیصلے اسی رات میں مجایا کرتے ہیں؟ جی یقیناً جب اس رات کو شب برات کہا گیا ہے تو صرف ایسے ہی نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے اندر وہ تمام لوازمات رکھ دیے گئے ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں. تو آزادی کی رات ہے یا بیزاری کی رات ہے، گناہوں سے، جہنم سے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فیصلے فرماتا ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت کریمہ عرض کی تھی فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کے اندر ہر حکمت والا فیصلہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، متعلقہ فرشتوں کو عطا کر دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا فرمان علی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں
اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اگلے سال تک دنیا سے انتقال کرنا ہے ان تمام کے نام لکھ کر ملک الموت کو عطا فرما دیتا ہے. جتنے لوگوں نے اس سال میں پیدا ہونا ہے ان کے نام متعلقہ فرشتوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں. پوری لسٹیں دے دی جاتی پوری لسٹیں دے دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد کتنے لوگوں کا کیا کیا رزق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیمانہ رزق بھی عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال تک کتنے لوگوں نے حج کرنا ہے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ کم بھی نہیں ہوگا اور کوئی بندہ زیادہ بھی نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ حضور اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر ہمیں یہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے تو پھر ہمیں دعاؤں کی التجاؤں کی ضرورت. اگلا سوال ہی میرا یہ تھا. تو اب یہ سوال حضور سے ہوا تو جو حضور نے جواب دیا وہ ہم دہرا دیتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ اللہ نے عطا کرنا تمہارے سوال کے ساتھ ہی موقوف کر دیا ہو. تم مانگو گے تو رب دے گا, فیصلہ ہو چکا لیکن تمہارے مانگنے کے ساتھ مشروط کر دیا. یعنی اس کے علم میں ہے کہ میرا بندہ آج رات کرے گا کیا, اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ جو پہلے سے لکھ دیا. تو لہٰذا دعائیں کرنے سے کبھی بھی اکتاہٹ نہ محسوس کرو اور خود کو جو ہے وہ جانور بنا کر قدرت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو بلکہ مختار انسان بنا کر جس کو وہدینہن نجدین کا تاج عطا کیا ہے اس کے مطابق اعمال صالحہ کی کوشش کرو. اسی طرح اس رات میں رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا من مسترزق ارزق لہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کی کثرت دے دوں. اب یہ ارزق لہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں رزق دے دوں, رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے. اب رزق کے اندر برکت. اور یہاں تک جو ہے امام فاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب تفسیر روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب نے یہ بیان کیا رزق کے اندر اضافے کہ اگر اس چیز سے دیکھیں کہ وہ جو آب زمزم شریف ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا امت کے اندر جاری پوری کائنات کے مسلمانوں کو مل رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں زمزم شریف کے اندر بھی مزید برکت ڈال دی جاتی ہے. سبحان اللہ, پہلے ہی برکت ہے تو جو برکت والے ہیں ان کے اندر برکت ڈالی جاتی ہے. تو جن کے پاس برکت کی کمی ہو تو ان کے اوپر زیادہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہو جائیں. تو اسی طرح اس رات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے, فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے وہ مکان بناتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا. ایک اور روایت میں یہ الفاظ بڑھائے کہ وہ اولاد جنم دے رہا ہے اور ان کے ناز اٹھانے کے منصوبے بنا رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا سال اس سال کے اندر مردوں کی لسٹ میں نام اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل قطعاً فیصلے جو ہیں اس رات ہو جایا کرتے ہیں. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتلائیے, یہ بڑا ایک اہم ترین سوال ہے اور اس وقت سننے والے سمجھنا چاہیں گے. دو باتیں اس میں. ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ اس رات کن کن لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے تو یہ ضرور بتائیے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سبھی کو جو ہے داخل جنت کرے, لیکن جو راندے درگاہ کر دیے جاتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ جی بالکل جنید صاحب, اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے, وعدہ بھی ہے, وعید بھی ہے, بشارت بھی ہے, تنذیر بھی ہے, ڈراوا بھی ہے. کیونکہ قرآن پاک کا منہج اور اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم ان دونوں چیزوں کے درمیان جمع کرتا ہے تاکہ ایک بیلنس قائم ہو. اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان ہوئی ہیں, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, کہ ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. تو خوشخبریاں بھی ہیں کہ بخشش ہوتی ہے, مغفرت ہوتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, لیکن ساتھ ڈر بھی سنایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو برے اعمال پہ اڑے رہتے ہیں, اور خاص قسم کے برے اعمال کا ذکر کیا. میں یہاں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ نزہۃ المجالس میں ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے, ابن عساکر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اس کا ذکر کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل, کہ میرے پاس ایک خاص رات کے اندر حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہ سلام بھیجتا ہے اور یا محمد قم فصلی ورفع رأسک و یدیک الی السماء, کہ آپ اب کھڑے ہوں, وضو فرمائیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, نوافل ادا کریں اور اپنے ہاتھ اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل ما هذه اللیلہ, کہ یہ کیا رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ هذه لیلۃ النصف من شعبان, کہ یہ شب برات ہے, یہ شعبان کی درمیانی رات ہے, تفتح فیہ ابواب السماء, اس میں آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ 300 باب,
اور جو رحمت کے دروازے ہیں وہ 300 دروازے ہیں جو اللہ رب العزت کھولتا ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ مُدْمِرِ خَمْرٍ أَوْ مُصِرٍّ عَلَى الزِّنَا. اب اس میں 4 بندوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو مشاحن ہے، اور مشاحن چارجڈ بندے کو کہتے ہیں، جو صحیح تھا، جو اپنے اندر غصہ لے کر کینہ پرور ہے اور کسی کے بارے میں بہت غلط دل سے باتیں نکالتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا، وہ ہے. اور مشرک وہ ہے جو شرک کرتا ہے کسی بھی طرح کا. اور پھر فرمایا اس کے مدمن خمر جو شرابی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو مصر علی الزنا جو زنا کے اندر مبتلا ہے. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں ان 14 اعمال کو مختلف روایات سے جمع کر دیا ہے جو آیا. میں صرف ان میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا مشرک ہے، بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہے، یعنی دل میں بغض پالا ہوا ہے، دل میں بغض پالنے والا، اور اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا. یہ بھی جنید صاحب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو جماعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوتے ہیں، زانی اور زانیہ، رشتہ داری توڑنے والا، تو قطع رحمی کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا کر لٹکانے والا، تکبر کرنے والا کی وجہ سے. پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. پھر فرمایا شراب یا کسی دوسری چیز کے نشے میں مبتلا ہونے والا، شرابی، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، اپنا قاتل یعنی خودکشی کرنا اور اس کی کوشش کرنا، جبرن ٹیکس وصول کرنا یعنی عوام سے ظلمن پیسے نکلوانا بغیر حق کے. اس کو تو 2-3 بار ریپیٹ کیجئے. آپ چلیں آگے چلیں. ہاں جی. اور پھر ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والے اور ان پہ یقین رکھنے والے، یعنی جو اللہ کی تقدیر پہ یقین نہیں رکھتے اور ادھر ادھر سے مختلف چیزوں سے وہ اپنے جو ہے وہ اندازے لگاتے رہتے ہیں. ستاروں کو دیکھ کر فال کے ذریعے خبر دینے والے. یہ مختلف اعمال. سود خوروں کا بھی ذکر آتا ہے میرا خیال ہے، سود خور کا بھی. تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے بخشش آج کی رات ہے. اب ظاہر ہے اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ وہ یہ توبہ کر لی جائے، توبہ کریں تو پھر مصفح ہو جائیں. لیکن اس میں ایک بات ضرور بتا دیجیے، اور اس کے بعد میں توبہ سے پہلے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ دوسرے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ امت کی ترغیب کے لیے کہ مطلب میرا اعمال پیش ہوں تو مطلب میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک تو یہ ذرا سا بتا دیجیے، اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیں توبہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ توبہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اور یہ توبہ النصوح کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، کیسے کی جائے توبہ، بندے کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی کیسے معلوم ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولیاء کاملین 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے تاکہ جب نامہ اعمال اوف ہو رہا ہو تو اس وقت بھی روزہ دار ہوں، اور پھر نئے سال کا سلسلہ شروع ہو تو پھر بھی روزہ دار. سبحان اللہ. اور حضور فخر عالم تو کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے، عموماً رمضان سے ملا بھی یہی فرمایا کرتے تھے اس میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس وقت روزہ دار ہوں. اور یہ امت کی ترغیب کے لیے تھا اور امت کی تعلیم کے لیے تھا. توبہ قبلہ کیا ہے؟ توبہ حقیقت میں جب بندے کو اس بات کی معرفت ہو جاتی ہے کہ اس کے گناہ کا بڑا نقصان ہے اور اس کو خطاؤں نے اللہ سے دور کر دیا ہے، یعنی اپنے محبوب کے درمیان یہ گناہ رکاوٹ بن گئے ہیں، اس وقت جو ندامت پیدا ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا کہ اللہ سے دور کر رہا ہے، اس کیفیت کا نام، اس ارادے کا نام اور لوٹ آنے کا نام توبہ ہے. اور اللہ رب العالمین آج کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے، مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے اور جتنے ناظرین ہیں سب کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈالا کہ تو اپنے کرم کرنے والے رب سے دور جا رہا ہے. لوٹ کر آ. توبہ حقیقت میں بھاگا ہوا غلام لوٹ کر مالک کے پاس آتا ہے، اور کس یقین کے ساتھ آتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس یقین کے ساتھ لوٹ کے آتا ہے کہ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، انک انت التواب الرحیم. اللہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے، بلکہ حدیث مبارک میں آیا نوجوان بندہ جب توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. فرشتے جنت کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو آج اس نوجوان نے توبہ کر لی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے جب توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح ایک شخص کی سواری چٹیل میدان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک وہ سو جائے موت کے انتظار میں اور جاگے تو سواری بھی وہاں موجود ہو، ساز و سامان بھی موجود ہو، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کے خوش ہونے کا مطلب ہے پھر وہ مزید کرم کرتا ہے، مزید احسان کرتا ہے. فرمایا بندہ خطا کرتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا مالک میں نے غلطی کی. اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے. عرض کرتا ہے مالک میں معافی مانگتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اللہ کہتا ہے اگر پھر بھی کبھی خطا ہو جائے دوبارہ لوٹ کے آ جانا کیونکہ میں کبھی دروازہ
दरवाज़ा बंद नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक है ना कि तू अगर आसमान के किनारों तक गुनाह लेकर आ तो मेरी रहमत जो है मतलब तेरा इंतजार करेगी, तू जमीन की पुराई तक गुनाह लेकर आ तो मेरी रहमत जमीन की पुराई के साथ जो है तेरा इस्तेमाल करेगी। क्योंकि मामला ये है कि हमारी खताएं जितनी मर्जी बड़ी हूं, अल्लाह की रहमत से नहीं बढ़ सकती। हमारी खताएं छोटी हैं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी तौबा कबूल हो गई? तौबा की कबूलियत की जो अलामत है वो हमारे जिस्म के ऊपर नजर आती है। हमारी फिक्रें बताती हैं कि तौबा कबूल हुई है। जिसकी फिक्र से हसद निकल चुका हो, जिसके दिल से कीना निकल चुका हो तौबा के बाद, जो लोगों के लिए नाफे बन चुका हो, जिसके अमल पर तहज्जुद के आसार नजर आते हों, जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ का नूर नजर आता हो, जिसकी बिनाई के अंदर वो कतरात नजर आते हों जिसमें शर्मिंदगी हो, जिसमें एहसास नदामत हो, तो ये इस बात की अलामत होती है कि तूने ऐसी तौबा की है जो तौबा तो नसू है। और तौबा तो नसू वही होती है जैसे थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जाता, इसी तरह बुराई से तौबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तीनों आप आपका तशरीफ लाए। आसान सी मिसाल देके मैं कोशिश करता हूँ आपको बात समझा दूँ। इसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैं घटिया तरीन मनाजिर एक अरसे तक देखता रहा, और अगर मेरी तौबा कबूल हो गई तो इसी मोबाइल पर जब मैं कीपैड ऑन करूँगा तो जिस वक्त समझ लीजिए कि मेरे हाथों पर लर्ज़ा तारी हो जाए ना, और एक लम्हे मेरा जहन जो है मुझे रोक दे कि नहीं अब इस पे कुछ टाइप ऐसा मत करना, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आप पे करम कर दिया, आपकी तौबा कबूल हो गई है। उसकी रहमत जहन में रखिएगा, उसके गज़ब के ऊपर गालिब है। किताब शिफा की जानिब आपको लिए चलते हैं। शब बरात का वजीफ़ा आपको बतलाते हैं। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स 15 शाबान की रात 100 नवाफिल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो उसकी हर ज़रूरत पूरी होगी और उसका नाम खुश नसीबों में लिख दिया जाता है, और उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो उसके लिए आइंदा पूरे साल तक के लिए नेकियां लिखता रहता है और बुलंदी दरजात के लिए दुआ भी करता रहता है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोई शख्स दुरूद व सलाम पढ़े और फिर उसके वसीले से दुआ करे, क्या अच्छा तरीक़ा है साहब, तो वो दुआ कभी मुस्तरद नहीं होती। यही तरीक़ा आज रात अपना लीजिएगा इंशाअल्लाह। रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज मज़मून ज़रूर पढ़िए। शब बारात अब फदर गुज़र की रात। ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ सनाखा, सीनियर सनाखा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत सा कलाम इनसे इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन जाने से कबल अपनी अपनी रूह से तजदीद अहद वफ़ा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। आज की रात सोना नहीं है, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी
شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائیں دعا آج کی رات ہے، میری سائیں دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات